اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال تعالی فی مقام آخر: النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی واہل بیتی وعترتی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس وقت ایک دین کی بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج کی ہماری گفتگو ہے کہ اہل بیت کون ہیں۔ آج معاشرے میں اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اہل بیت کون ہیں، اور امت میں بہت بڑی غلط فہمی کیا پائی جا رہی ہے، ہم اس کو سمجھیں گے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کہا گیا تو وہ بیوی کو کہا گیا۔ سب سے پہلے اہل بیت میں بیوی مراد ہے، اس کے بعد پھر بھائی، دوسرے گھر والے اور مراد ہے۔ لیکن معاشرے میں اہل بیت بولیں گے تو 4 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین، یہ چاروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے 5، انہی 5 کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لیکن صحیح اور حق بات یہ ہے کہ اہل بیت سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک یہ متفقہ فیصلہ ہے، بلکہ قرآن شریف کا یہ ہمارے پاس یہ تعلیم ہے کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی اہل کا لفظ استعمال کرا، اہل بیت کا لفظ، تو وہاں پر سب سے پہلے بیوی مراد ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو پوچھوں کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں۔ اہل بیت کا مطلب اہل کے معنی والا، بیت معنی گھر، اہل کے معنی والی، بیت معنی گھر۔ گھر والے کیسے ہیں یا گھر والا کیسا، گھر والی کیسے ہیں۔ آپ کے گھر والے کیسے ہیں بولے تو آپ بولیں گے نواز اچھے بولیں گے، آپ نواز اچھے بولیں گے، ایسا نہیں ہے مطلب۔ آپ کے گھر والے کیسے ہیں بولے تو پہلے بیوی مراد ہوگی۔ ہاں الحمدللہ کا فضل و کرم ہے جو بھی ہے۔ تو اہل بیت سے سب سے پہلے قرآن میں جو تعلیم دی گئی، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہاں پر اہل بیت سے ازواج مطہرات، انبیاء کی بیوی، شوہر کے ساتھ رہنے والی رفیق ہم سفر بیوی مراد ہے۔ لیکن ہمارے اہل سنت پر شیعوں کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ وہ اہل بیت ان کے نزدیک بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ربیع الاول کے موقع پر یا محرم کے موقع پر جو ہے نا عظمت صحابہ، وہ اہل بیت، صحابہ کی عظمت اور اہل بیت بولے تو کون رہتا، ان سے مراد، میں شیعوں کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو خیر چھوڑیے کہ الگ مسئلہ ہے۔ ہم سنی کہلانے والے، حنفی سنی کہلانے والے، عظمت صحابہ و اہل بیت رکھنے والے، جب اہل بیت بولیں گے ان کی مراد کیا ہوگی، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین، یہ مراد رہیں گے۔ اہل بیت میں وہ یہ نہیں لیں گے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں وہ شمار نہیں کریں گے، ہے ان کے نزدیک۔ لیکن یہ شیعت نے اتنا غلبہ کر دیا ہم سنیوں پر، اہل بیت بولے تو 4 مراد لینا بس، دوسرے کوئی بھی نبی کا اہل بیت نہیں ہے۔ شیعہ یہ ذہن میں ڈالا اہل سنت کے کہ نبی کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ حضرت علی کی، فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں تھی، ان سے جو اولاد ہے بس وہی اہل بیت حسنین، بس اس سے ہٹ کے کوئی بھی اہل بیت نہیں ہے۔ یہ شیعہ کا مقصد تھا، جو لوگوں کے ذہن میں ڈالنا، پیوست کرنا، اس کا منشا تھا، اس نے وہ کام کر گزرا۔ ہمارے سنی بھائی اندھے دھندے، سنی انسنی میں بس ان کی بات میں ہاں میں ہاں ملا، سب نے اہل بیت سے مراد یہ 4 ہی مراد لیے بس۔ حالانکہ ہم سنی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیوں کو مانتے ہم
لیکن شیعہ صرف ایک بیٹی کو مانتا ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم کو نہیں مانتے لوگ، صرف فاطمہ الزہرا کو نبی کی بیٹی مانتے ہیں، اس سے ہٹ کے 3 اور بیٹیوں کو نہیں مانتے وہ۔ اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 6 نواسے 4 نواسیاں ہیں، لیکن آپ کو کوئی بھی نہیں بتائیں گے، آپ کو صرف 2 نواسے بتائیں گے۔ اور پوری اسلام کی تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں صرف ایک شہید ہوئے، وہ حضرت حسین ہیں، محرم آتے ان کا ماتم کرو، نواسے رسول کی شہادت مناؤ، بس ایک بتائیں گے۔ لیکن اہل بیت، نبی کے اہل بیت اصل کون ہیں، اور نبی کے اہل بیت میں پہلے کون شامل ہوتے ہیں، نبی کے نواسے کتنے ہیں، نواسے کتنے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے۔ اور ہم اہل سنت جاننا بھی نہیں چاہیں گے، جو انسنی لوگوں کے سامنے بتائیں گے۔ پاک بیچارے عام مسلمان ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن ٹائم نکال کے آتے ہیں جمعہ کے موقع پہ کہ اللہ رسول کی بات سنیں۔ کبھی خطیب کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے کلام سے ایک صفحہ پڑھ کے اس کی تفسیر لے کے مختلف تفاسیر سے دیکھ کر عوام کے سامنے رکھیں، ادھر کے باتیں سناتے عوام، کبھی اللہ رسول کی بات نہیں سناتے، یہی شکوہ ہے عوام کا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں ہیں، چاروں کی نکاح ہوئے، چاروں سے اولاد ہے، لیکن اور دوسرے نواسے اور نواسیوں کے ذکر نہیں ہوتا۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سب سے پہلے امہات المومنین ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ عبداللہ ابن مسعود کی قرات میں وہو ابوہم بھی ہے۔ تو بہرحال النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے جانوں سے بھی افضل ہے۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی افضل ہو، ہماری جان ان پر قربان کرے، یہ ہماری ذہن قسمت ہے۔ وہ ہماری جانوں سے بھی، ان کی جان، ان کا ایک ایک ان کا جسم مبارک ہمارے ہر جسم سے بہت بلند بالا اعلیٰ عرفہ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہماری امت کے مائیں ہیں۔ امہاتہم ان کے یعنی امت کے مائیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی بیویاں ہمارے لیے ماں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والیاں ہیں۔ اصل گھر والی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی تمام اور بیویاں، زینب رضی اللہ عنہ، بہت ساری جو 11 بیویاں ہیں، وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے اہل بیت ہیں۔ میرے کو شکوہ شیعوں سے نہیں ہے، وہ تو ہے ہی عبداللہ بن سبا کا پیدا کردہ ٹولہ۔ شکوہ میرے کو ہمارے سنی علماء سے، سنی بھائیوں سے ہے کہ وہ لوگ کیوں اس طرح سے شیعہ کی ذہنیت پر جو ہے نا وہ متاثر ہو گئے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1-2 نواسے ہیں، بس اہل بیت 4 ہیں۔ آپ بھی صرف نبی کی ایک ہی بیٹی مانتے ہیں اور 3 صاحبزادیوں کو بھلا دیا آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے، میں ایک مختصر بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اہل بیت۔ اور ایک بات، درود شریف میں جو پڑھتے ہم لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد جب بولیں گے، آل مانے بیوی، آل بولتا نواسے نہیں، اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آل اولاد، پوچھتے آپ کے اولاد کیسے ہیں؟ آل مانے بیوی، اولاد مانے بچے۔ آل مانے بیوی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے بچے مراد ہیں۔ یہاں پر پہلے بیویاں آئیں گے پہلے نمبر پر، پھر آپ کے صاحبزادیوں کے صاحبزادے، نواسے جو بھی رہیں گے یہ آئیں گے۔ ایک اور بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل محمد بولے تو ہمارے سنی بھائی، شیعہ کا تو چھوڑیے، ہمارے سنی بھائی وہی 4 کو مراد لیں گے۔ آل محمد بولتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسنین رضی اللہ عنہ، یہ بس یہ مراد لیں گے۔ زینب رضی اللہ عنہ، حضرت حضور کے سب سے بڑے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو اولاد ہوئی حضرت علی بن ربیع بن عاص، علی الزینوی بھی کہتے ہیں۔ فتح مکہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ فتح کرے، خانہ کعبہ میں جو 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی مورتی، نوح علیہ السلام کی مورتی اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتی، یہ مورتیوں کو جب توڑ اونچی جگہ پہ رکھی ہوئی تھی، ان کو گرانا چاہ رہے تھے، نہیں گر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کو اپنے کندھے پہ چڑھا کے اوپر سے گرانے لگائے۔ یہ علی مرتضی، علی کرم اللہ وجہہ نہیں ہوتے، یہ علی جو ہے، علی الزینوی، زین العابدین کے بیٹے، حضور کے پہلے نواسے ہیں، جو سب سے پہلے بیٹی سے زینب سے ہے، یہ وہ علی ہے۔